ہلو السلام علیکم. آج میں آپ کو ایک اسٹوری سناتا ہوں. تو اسٹوری ہے میاں بیوی. میاں بیوی کی اسٹوری سناتا ہوں آج. کیسے رشتے بنتے ہیں, کیسے رشتے جڑتے ہیں, پھر کیسے رشتوں میں دراڑیں بنتی پڑ جاتی. اب اس رشتے میں آپ کو ایک ایسی بچی کی کہانی سناؤں گا جو ماں باپ کی لاڈلی بچی تھی. ماں باپ کی لاڈلی بچی تھی اور وہ پڑھائی سے بھی فارغ نہیں ہوتی کہ ایک ایسے بندے جو اپنے آپ کو عامل کہتے تھے اور اپنے آپ کو جادوگر بھی کہتے تھے, میجیشین بھی کہتے تھے, اور بہت کچھ کہتے تھے. اتنا کچھ کہتے تھے کہ اللہ معافی دے, اللہ معاف کرے گا. بہت کچھ ایسی باتیں جو کفر کے دائرے میں آتی ہیں وہ کہہ دیتے تھے. بات مجھے ایسے پتہ چلی کہ اس نے روتے ہوئے مجھے بتایا کہ بلوچ صاحب میرے ساتھ یہ ہوا. اب آپ کو بتاؤں کیا ہوا اس کے ساتھ. ان کے ساتھ یہ ہوا کہ بہترین ان کی زندگی چل رہی تھی. یہ اس کو میں نوسر باز بھی لفظ استعمال کرتا ہوں. یہ نوسر باز ٹائپ کے جعلی ٹائپ کے ملا, جعلی ٹائپ کے مطلب عالم, وہ لوگ آ کے ایک ایسی نقشہ کھینچ دیتے ہیں جیسے اللہ معافی دے سب کچھ وہ دیکھ, حتیٰ کہ وہ اتنا کچھ کر لیتے ہیں کہ ان کی مینیجنگ پاور اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ہر گھر کا بیس جو ہے وہ جانتے ہیں. اور کیسے جانتے ہیں؟ وہ جانتے ہیں کسی نہ کسی سورس سے, کسی دوست کے سورس سے, کسی رشتہ دار کے سورس سے, کسی اور سورس سے. ان رشتہ داروں کے وہ قریب ہوتے ہیں, ان سے وہ لوگ یہ سب بھید جانتے ہیں. اور پھر وہ بھید جو ہے ان کے سامنے اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے جیسے ان کو خود بخود اوپر سے کوئی چیز آ رہی ہے ان کو بتا رہی. وہ اتنا بلیو کر جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے. باپ نے بتایا کہ مجھے کچھ نہیں پتا تھا, مجھے کچھ علم نہیں تھا, لیکن میری بیٹی اور میری ماں, مطلب میری بیوی اور میری بیٹی, وہ دونوں مل کے جو اس کھیل میں اس طرح سے پھنس گئے کہ وہ جہاں وہ بلاتے تھے وہ جہاں جاتے تھے, تو وہاں سے وہ واپس آتے تھے تو بالکل ایسے لگتا تھا جیسے سب کچھ بدل چکا ہے اور اب جو ہونے والا ہے وہ بہت اچھا ہونے والا ہے. لیکن وہ چیز نہیں ہے.
وہ نقلی جعلی قسم کے لوگ اس باپ نے بتایا کہ انہوں نے بلیک میل کر کے اور نئی نئی چیزیں بتا کے اس لڑکی سے نکاح کر نکاح کے ساتھ جو ہے وہ اس کو لے کے چلے گئے۔ یہ نکاح بھی ان کے والد صاحب کے کہنے کے مطابق وہ بھی جعلی تھا۔ جعلی نکاح کو انہوں نے اس طرح سے مینیج کیا، کیا مینیج کیا وہ والد صاحب کو یہ پتہ نہیں چلا۔ جب پتہ چلا تو بہت دیر ہو چکی تھی، تو وہ روتے رہے پھرتے رہے کہ ہماری اچھی خاصی پڑھی لکھی بچی غلط جگہ پہ چلی گئی۔ جب انکوائری کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ پہلے سے ہی 3 بیویوں کا شوہر تھا، اور ان کو جھٹکا لگا، وہ سخت پریشان ہو گئے۔ تو پریشانی میں انہوں نے ایک راہ نکالی کہ بیٹی کو جو ہے نا کسی طرح سے اس جنگل سے آزاد کرایا جائے۔ اب وہ نہ تھانے جا سکتے تھے، نہ کسی اور کے پاس جا سکتے تھے، نہ رو سکتے تھے، نہ کچھ کر سکتے تھے۔ لیکن اس کا باپ نے بتایا، ماں بھی پریشان اور اس نے کہا کہ میں بھی پریشان۔ سخت پریشانی کی حالت میں ہم لوگوں نے ٹائم گزارا۔ پتہ چلا کہ پریشان ہو گئی، بچی پریشان ہو گئی۔ اب بچی ماں باپ سے ملنا بہت مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ باپ کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ باپ جب پتہ چلا تو وہ بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب وہ شرم کے مارے نہ باپ کے سامنے آئے، نہ ماں کچھ کر سکی۔ ماں روتی رہی، باپ کو اپنے شوہر کو بتاتی رہی میرے سے یہ ظلم ہو گیا، لڑکی نے بیٹی نے کروایا ہے، اور انہوں نے آ کے جو اس طرح سے ہمارا فراڈ کر دیا۔ کوئی اللہ کا بندہ آیا، اس کو ان سے مشورہ ہوا، پھر آخر کار وہ بچی کو اپنے گھر بلانے میں کامیاب۔ گھر بلانے کے بعد بچے سے پوچھا کہ اب پھر کیا چاہیے۔ جب اس بچی کو پتہ چلا سب کچھ، انہوں نے پیٹنے لگی، تو وہ تو کہا جعلی پیٹ تھا، وہ جعلی قسم کا آدمی تھا۔ تو پھر وہ اس کو دوسرے طریقے سے آزاد تو کرا دیا، لیکن ایک داغ جو ہے لگ گیا شادی خیر وقت گزرتا گیا تو باپ نے بتایا کہ ایک ہلکا پھلکا رشتہ آیا، تو اس رشتے نے ایسا جادو کیا، ایسے دل جیتے کہ ریئل میں وہ اس نے ہماری بچی کو ایکسپٹ کر لیا، اور وہ آج ہمارے پاس آتی جاتی ہے، پرانے دکھ ہوتی ہے، لیکن اب وہ سیکھی ہے۔ میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ ان لوگوں سے، جعلی لوگوں سے بچیں۔ جعلی لوگ آپ کو عجیب قسم کی باتیں بتائیں گے، عجیب قسم کے میجک کر کے دکھائیں گے۔ اس میجک میں آپ کو ایسے لگے گا یہ سب کچھ سچ ہے۔ اگر آپ نے میجک کا تماشا نہیں دیکھا تو
अमेरिकन गॉट टैलेंट में चले जाएं, आपको पता चल जाएगा मैजिशियन क्या क्या कर लेते हैं। मैजिशियन के पास कितने सुपर पावर होते हैं, जिससे वो ये साबित कर देता है कि ये झूठ नहीं सच है। बहुत शुक्रिया। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों को अवेयरनेस दीजिएगा कि ये लोग कहीं ऐसे कोई जाली बातों से, जाली पीरों से, जाली मौलवियों से फंस न जाए और किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाए। तो मेरी वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग पीरों फकीरों पे यकीन रखते हैं। बहुत शुक्रिया।